بلند کر دے گا. اور یہ یاد رکھیں یہ ایک والنٹیئر ایکٹ ہے, یہ زبردستی نہیں ہے, یہ ایک رضا کارانہ ایکٹ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ امتحان میں بیٹھیں گے, آپ یہ کام کریں گے, آپ اس پروسیس میں سے گزریں گے تاکہ آپ کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے. پریز لاڈ, ہاللیلویا. آج جو کلام میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں اس میں ہم دو ٹیز جو ہیں ان کو سیکھیں گے. پہلا جو ٹی ہے اس سے مراد ہے ٹیمپٹیشن, اور اس کے لیے جو اردو میں ٹرانسلیشن بائبل میں کی گئی ہے وہ آزمائش ہے. اس کے لیے آزمائش کا لفظ استعمال کیا گیا, ٹیمپٹیشن. دوسرا ٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے جس کی ٹرانسلیشن ایگزامینیشن ہے یا امتحان ہے. تو آئے ہم ان دونوں میں آج فرق کو دیکھیں گے تاکہ خداوند کی مرضی سے خداوند آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا وہ میرے درجہ کو بھی بلند کرنا چاہتا ہے. تو جب ہم مل کر اس ایگزامینیشن میں سے اس ٹیسٹ میں سے پاس ہوں گے تو پھر ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا اور ہم اگلے اسٹیپ میں چلے جائیں گے, موو کریں گے, اور خدا ان کا فضل ہماری زندگی میں کثرت سے جاری ہوگا. تو آئے ہم ان دونوں چیز کے بارے میں آج سیکھتے ہیں, ٹیمپٹیشن اور ٹیسٹ, آزمائش اور امتحان. یعقوب کا خط میرے ساتھ کھولیں اور کلام مقدس میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت سے 18 آیت تک خدا کا کلام ہم پڑھیں گے. اور آج کے کلام کا عنوان ہے آزمائش اور امتحان. کلام میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں, ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اے میرے پیارے بھائیوں, فریب نہ کھانا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. اس کلام کی جو پیسج آپ کے لیے پڑھا گیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آزمائش کیا ہے, آزمائش کیا ہے, اور کون آزماتا ہے اور کیسے آزماتا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ امتحان کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہے, اور ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے, اور اس ٹیسٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور اس ٹیسٹ سے کیسے ہمیں اچھی بخشش ملتی ہے, اچھا انعام ملتا ہے, کامل انعام ملتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے, ایوارڈ ملتا ہے, ڈگری ملتی ہے, درجہ ملتا ہے, بلندی ملتی ہے. آمین آمین. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. اور میں روح میں فیل کرتا ہوں پوری دنیا میں لوگ جو ہے آزمائے جاتے ہیں, ان کی آزمائش ہوتی ہے, اور ابلیس کا جو ایک بڑا ٹائٹل ہے نا وہ ہے آزمانے والا, ٹیمپٹر, ٹیمپٹیشن میں ڈالنے والا, آزمانے والا. یہ اس کی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے, اور وہ بدی سے آزماتا ہے, وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ سے جب وہ آزماتا ہے, گراتا ہے, پھر وہ چھینتا ہے, پھر وہ مارتا ہے, وہ پھر وہ ہلاک کرتا ہے. لیکن
ہر شخص ابلیس سے آزمایا جاتا ہے. یاد رکھیں, ابلیس آزماتا ہے ہر شخص, آپ میں سے ہر شخص. اور خدا کا کلام اس شخص کو مبارک کہتا ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے, اس کو سہ لیتا ہے, اس میں گھرتا نہیں ہے, اس میں پڑا نہیں رہتا, اور اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس آزمائش میں سے نکل بھی آتا ہے. وہ شخص مبارک ہے. آمین. اور پھر لکھا ہے جب وہ نکل آتا ہے تو مقبول ٹھہرتا ہے, پھر اس کو زندگی کا تاج حاصل ہوتا ہے, اور خدا کے وعدے جو ہیں اس کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں. آمین. اور خدا کا کلام 13ویں آیت میں کہتا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. اور جب یہ لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو اس کا مطلب ٹیمپٹیشن ہے, ٹیسٹ نہیں ہے. یاد رکھیں, اس کا مطلب ایگزامینیشن بھی نہیں ہے, کیونکہ ابلیس جب آزماتا ہے تو اس کا تعلق بدی سے ہے, گناہ سے ہے, گرانے سے ہے, چھیننے سے ہے, مار ڈالنے سے ہے, آپ سے کچھ لے لینے سے ہے, آپ کو ڈپریشن میں اور بدی کی وجہ سے بیماری میں لے جانا اس کا ٹارگٹ ہے. اس لیے یہاں پر کلام واضح ہے بالکل کہ کوئی شخص بھی جو خدا کسی کو بھی نہیں آزماتا, اس کا مطلب ہے خدا بدی سے نہیں آزماتا. اور ابلیس آزماتا ہے وہ بدی سے آزماتا ہے, گناہ سے آزماتا ہے, کیونکہ وہ اس لیے گناہ اور ٹیمپٹیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ آپ اس میں گریں, اور جو ہی آپ گریں گے آپ کے درجات بھی نیچے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی کے بہت سے معاملات اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے, اور وہ آپ کو پھر جہاں جہاں چاہے گا لے کر جائے گا. لیکن مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے اور بچا رہتا ہے, اور خداوند کا فضل اس کی زندگی میں ٹھہرا رہتا ہے. آمین. اور آزمائش کو وہ شروع کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھیں, یہ ایک خواہش سے شروع ہوتی ہے, اور خاص طور پر بری خواہشوں سے, لالچ سے, کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم زمین پر رہتے ہیں, تو ابلیس شیطان دیکھتا ہے اس کی کیا خواہش ہے, یہ کون سی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے, اور یہ کس راہ پر جانا چاہتا ہے. پھر وہ وہاں سے آپ کے ویک پوائنٹس جو ہے وہ لیتا ہے اور وہاں پر آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے, وہاں پر آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر دولت آپ کا ویک پوائنٹ ہے تو وہ دولت میں ہی آپ کو آزمائے گا. اگر سیکس آپ کا ویک پوائنٹ ہے وہ سیکس میں آپ کو آزمائے گا. اگر آپ کا جو ویک پوائنٹ ہے لالچ ہے تو آپ کو وہ لالچ میں ہی آ کر آزمائے گا. اگر آپ کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ نفرت کرنا ہے تو وہ نفرت میں ہی آپ کو آ کر آزمائے گا. یہ بدی ہے, یہ چیزیں ہیں جس میں وہ آپ کو کھینچتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں میں کھینچے جائیں, آزمائے جائیں, گرائے جائیں, اور گناہ میں گریں اور موت کی طرف چلے جائیں. جب آپ آزمائے جائیں گے, اس کے سٹیپ سنیں. پہلا سٹیپ آزمانا, اور اگر گر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کا لاس ہوگا بہت زیادہ, اور جب بہت زیادہ لاس ہوگا تو اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر موت آنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ ٹینشن میں, ڈپریشن میں چلے جائیں گے, آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی, آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا, آپ جو ہے وہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے, اکیلے ہوتے چلے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ موت جو ہے وہ آپ کو کھینچ لے گی. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے آزمائش کی برداشت کرو. ہر شخص آزمایا جاتا ہے ابلیس سے. یاد رکھیں, آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو کبھی نہیں آزمایا. ابلیس کی زمین پر اسائنمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو آزمائے. آزمانے والا اسے کہا گیا, اس لیے وہ آپ کو آزماتا ہے. تو آج خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے آزمائش کی کیا کرنی ہے, برداشت کرنی ہے, تاکہ آپ بچ جائیں, آپ گرے نہ, آپ نقصان نہ اٹھائیں. لیکن خدا جو ہے وہ ایگزامینیشن لیتا ہے. 16ویں آیت میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے, میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھانا, ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے,
جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ آئیں خدا کے لیے تالیاں بجائیں، کیونکہ وہ آپ کو اچھی بخشش اور کامل انعام دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ اوپر سے ملتا ہے۔ آمین آمین۔ کیا آپ امتحان پاس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو پھر کامل انعام ملے گا اور آسمان سے ملے گا، اچھی بخشش ملے گی، اوپر سے ملے گی، نوروں کے باپ سے ملے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ جب خداوند آپ کا امتحان لے، آپ ایگزامینیشن میں بیٹھیں، ٹیسٹ میں بیٹھیں تو پاس ہو۔ آئیں میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں، پیدائش کی کتاب کھولیں اور اس کا کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے چند آیات پڑھوں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بھید بتانا چاہتا ہوں خداوند کیسے ٹیسٹ کرتا ہے، ایگزام لیتا ہے۔ پیدائش 22 باب اس کی پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ یہ جب بھی خدا ٹیسٹ کے لیے آتا ہے، ایگزامینیشن کے لیے آتا ہے، آپ کے دل کو پرکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کے دل کو آزمانے کے لیے آتا ہے، وہ ساتھ اچھی بخشش لے کر آتا ہے، کامل انعام لے کر آتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے وہ روشنی اور نور لے کر آتا ہے، اور وہ آپ کے لیے پوزیشن لے کر آتا ہے، عہدہ لے کر آتا ہے، اور برکت لے کر آتا ہے۔ آمین۔ خدا ابراہیم کے پاس آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب میں نے ابراہیم کو برکت دے دی، اور وہ اس کا امتحان لینے کے لیے آیا۔ ابراہیم اسحاق سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ وعدے کا فرزند تھا جو اسے حاصل ہوا تھا، اور خدا اس بات کو جانتا تھا، اس لیے خدا نے اسی بیٹے کے وسیلہ سے جو اس کا اکلوتا ہے اور اس کو جسے وہ پیار کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا نے اس کا ایگزامینیشن کیا، ٹیسٹ کیا، اور اسے کیا کہا؟ تو اسے کیا کر سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ آمین۔ پریز لارڈ۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بھید سنیں کیا ہے؟ جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو آپ کی لائف کا محور ہے، وہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے، وہ آپ کا پروفیشن ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سنگنگ ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پرستش ہو سکتی ہے، جو آپ کی لائف ہے۔ یہاں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہے، تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے۔ پہلی بات، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی لائف ہی وہ ہو، اکیلی ہی لائف ہو۔ پھر کیا ہے؟ اور جس سے تو پیار کرتا ہے۔ دوسری بات، پیار، اس کو خداوند کے مذبح پر قربان کرنا سب سے مشکل تھا، سب سے مشکل۔ آپ خدا سے یہ کہ خداوند کچھ اور مانگ لے، یہ نہیں میں دے سکتا۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ فریب کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے یعقوب کا جو خط پڑھا گیا ہے جہاں انعام اور بخشش کی بات کی گئی، فریب نہ کھاؤ۔ فریب جب خداوند آتا ہے ٹیسٹ کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے، تو ہم نے فریب نہیں کھانا، دھوکے میں نہیں آنا، اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے۔ اور خداوند نے اسے ٹیسٹ کیا، اس کا ایگزامینیشن ہوا۔ آمین۔ اور یہ کہانی سب کو آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تھا؟ آئیں ابراہیم کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے کہا تھا، اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر لے گیا، اور اس نے چھری پکڑی اور کیا کیا؟ اس پر جب چلانے لگا تو فرشتہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے جان لیا کہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے مانگا تھا اور جس سے تو پیار کرتا تھا، تیرا اکلوتا جو بیٹا ہے، اس سے بھی تو نے دریغ نہیں کیا۔ آمین۔
آمین. تو خدا نے پھر اسے کیا دیا؟ فوراً بھرا وہاں بیچا. اور آج میں ایک بھید جو مجھے ملا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. تب خدا کا نام وہاں اپیئر ہوا، ظاہر ہوا، اور وہ ہے یہوہ یری. آمین. یہ بھید ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر کھلا ہے. جب بھی خداوند آپ کو ٹیسٹ کرے گا نا، ایگزامینیشن میں سے گزارے گا، وہ یہوہ یری کے طور پر وہاں موجود ہوگا. ہر وہ چیز آپ کو وہاں پہنچائے گا، وہ آپ کو دے گا وہاں پر. اور یہ اس کا وعدہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب اس نے یہ سب کچھ کیا تو وہ یہوہ یری کے طور پر اپیئر ہوا. 13 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. آمین. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. آمین. آمین. جب آپ ایگزامینیشن میں سے گزریں گے، ٹیسٹ میں سے گزریں گے، جو خداوند جو آپ کو آزمانے کے لیے آئے گا تو وہ بطور یہوہ یری آئے گا، کیونکہ وہ اس لیے آئے گا تاکہ آپ کو بیسٹ ملے. اور جب یعقوب کا خط پڑھا گیا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اچھی بخشش، اور میں آپ کو بتاؤں اچھی بخشش جو یہ مینڈا ہے اسے ملا وہ یسوع ہے. آمین. کامل انعام جو ہمیں ملا اس قربانی کے بدلے میں، جو بیٹے کی قربانی کو دینے کے لیے آیا تھا، وہ یسوع ہے. آمین. آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں، جو اچھی بخشش ہے، کامل انعام ہے، جو آسمان سے آیا ہے، جو نوروں کے باپ سے آیا ہے. پریز گاڈ. بولو خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور جس کو یسوع مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. آمین. کبھی بھی آپ بھی خدا کی طرح آزمایا کریں اپنے گھر والوں کو بھی. کبھی بھی آپ نے اپنی فیملی میں کسی کو اس طرح سے نہیں آزمانا کہ آزما کر اسے گرانا ہے اور بعد میں کہنا جی ہم ناراض ہو رہے ہیں، اب چھوڑ رہے ہیں تجھے. یہ شیطان کرتا ہے، یاد رکھو. میں نے تو آپ کو آزمانے کے لیے کیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ سکوں. نہیں. خدا کیسے آزماتا ہے؟ خدا آزماتا ہے درجات بلند کرنے کے لیے، دینے کے لیے. اور خدا آزمائش میں سپورٹ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے سپورٹ کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے جب دعا سکھائی تو کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. یہ وہ شیطان کی آزمائش ہے جس میں ہمیں نہ پڑنے دے. اس سے مانگتے رہنا ہے تاکہ ہم ابلیس شیطان سے نہ آزمائے جائیں. کیونکہ بہت کم لوگ ہیں، غور سے سنیں، بہت کم لوگ ہیں جو ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. ہوا ابلیس سے آزمائی گئی، گر گئی. اب آدم گناہ میں گر گیا، لیکن یسوع کے لیے ہم شکر گزار ہیں جب یسوع کو ابلیس شیطان آزمانے کے لیے آیا، کیونکہ وہ آزمانے والا ہے. اس نے یسوع کو بھی آزمایا. تینوں آزمائشوں میں یسوع کامیاب ہوا اور اس نے ابلیس شیطان کو، بدی کی کوفتوں کو ہرا دیا. آمین. پریز اور ہاللیلویا. اور اس میں بھید سنیں، جب آپ ابلیس کو ہرائیں گے تو کیا ہوگا؟ ابلیس کو جب آپ ہرائیں گے تو وہ آپ کا غلام بن جائے گا. پریز لارڈ. جب آپ ابلیس آپ کو آزمانے آئے گا نا تو آپ ابلیس کو ہرائیں گے تو گناہ بھی آپ کا غلام بن جائے گا، بیماری بھی آپ کی غلام بن جائے گی، شیطان بھی آپ کا غلام بن جائے گا، بدروہیں بھی آپ کی غلام بن جائے گی. آمین. اور وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوں گے. اور جو آپ حکم دیں گے، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دلیری کے ساتھ، جو آپ بدی کی کوفتوں کو، رکاوٹوں کو، مصیبتوں کو جو وہ لائے گا ان کو حکم دیں گے، وہ آپ کی غلام ہوتے ہوئے بھاگ جائیں گی. پریز لارڈ. ہاللیلویا. اس لیے آپ نے ابلیس شیطان کو کیا کرنا ہے؟ ہرانا ہے، اسے کرانا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ابلیس سے دکھ پا رہے ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے جس میں وہ گرے ہیں. اس لیے وہ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں چلے جاتے ہیں، پھر بیماری انہیں اٹیک کر لیتی ہے. اس لیے میں آج آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی بخشش، کامل انعام لینا چاہتے ہیں تو خداوند کی حضوری میں آئیں اور والنٹیئرلی کہیں خداوند میں اس امتحان میں بیٹھنا چاہتا ہوں.
جس میں مجھے اچھی بخشش ملے گی، جس میں مجھے کامل انعام ملے گا، جس میں خداوند مجھے برکت ملے گی، جس میں میرا درجہ بلند ہوگا. اور یہ والنٹیئر ایکٹ ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. ابراہیم کو بھی جب خدا نے آزمایا تو وہ ابراہیم بھی خدا سے محبت کرنے کے لیے تیار تھا بالکل، اسی لیے اس کا دوست کہلایا ہے. خدا پھر آپ کا دوست بن جاتا ہے اور خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. اور ایک بھید خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس شیطان کی آزمائش میں نہ پڑے تو اس کے لیے ایک بھید ہے، وہ ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش میں نہ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ آزمائش نہیں آئے گی، یہ نہیں کہ شیطان نہیں آئے گا، یہ نہیں کہ آپ آزمائے نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے آزمائش میں آزمائش آئے گی لیکن آپ آزمائش میں گریں گے نہیں، اس میں ناکام نہیں ہو جائیں گے، ابلیس کے ہاتھ میں نہیں چلے جائیں گے. اس لیے آپ جاگیں اور دعا کریں. آج میں آپ کو یہ بھید بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزمائش میں نہ گریں، نہ پڑھنے سے مراد ہے نہ گریں. دعائے ربانی میں بھی یہ کہا گیا ہمیں آزمائش میں نہ گرنے دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے، ہمیں آزمائش میں نہ رہنے دے. اس کا اصل مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہوگا، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نہ آزمائے جائیں، یہ نہیں ہوگا. شیطان آپ کو پل پل آزمائے گا، وہ آپ کو لائف ٹائم بھی آزما سکتا ہے. لیکن وہ جو میچور لوگ ہیں انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ ابلیس کو دو چار لگا کر بھگاتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، اپنے چرچ سے، اپنی کلیسیا سے، اپنی کالونی سے، اور وہ میچور بلیور ہو جاتے ہیں. میری دعا ہے آپ میچور بلیور ہوں تاکہ آزمائش میں نہ پڑ جائیں، آزمائش میں نہ گر جائیں. آمین. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ جاگنا شروع کریں، آپ دعا کریں. اگر آپ میں سے کوئی گرا ہے تو وہ کیوں گرا ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرے، وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، وہ اپنے آپ کو ویریفائی کرے تاکہ آپ پھر سے بحال ہوں. پریز لارڈ، ہاللیلویا. پھر سے بحالی کی طرف آئیں. اور اس کے لیے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دعا کریں، آپ کلیسیا کے ممبرز کے ساتھ دعا کریں، آپ اپنے پاسٹر کو دعا میں متفق کریں تاکہ آپ اس جس آزمائش میں گئے ہیں اس میں پھر سے ریسٹور ہو جائیں، پھر سے بحال ہو جائیں، اور آپ ایک ایسی مشکل میں نہ چلے جائیں جس سے واپس آنا بڑا مشکل ہے. اس میں میموری لاس ہو سکتی ہے، اس میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس میں شوگر ہو سکتی ہے، اس میں ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، اس میں ٹینشن میں آپ جا سکتے ہیں، اور آپ تنہا ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، آپ کا کلیسیا میں آنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اور یہ بڑی ہی ایسی ناکام اور مشکل حالت ہے جو انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جاگیں اور دعا کریں. اگر آپ آزمائش میں نہیں گرنا چاہتے تو آپ جاگیں اور دعا کریں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی آزمائش میں گر گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ خداوند کی حضوری میں آئے، وہ کلیسیا میں آئے، وہ ایمانداروں کے پاس آئے، وہ اپر روم میں آئے، یعنی دعائیہ روم میں آئے، دعائیہ فیلوشپ میں آئے تاکہ خدا کی برکت آپ کی زندگی میں ٹھہر جائے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور کچھ وقت دعا میں گزاریں گے. میں خداوند مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اور خدا نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ آج ہم ایک دعائیہ پریکٹیکل کریں تاکہ ہماری زندگی میں دعائیہ زندگی ثابت ہو. اور